بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ایک عجیب و غریب توبہ کے بارے میں ہے۔ اس واقعے کو سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو بہترین واقعات اور اخلاقی گفتگو اور بہت سارے ایشوز پر بہت ہی اچھی لیکچرز کی صورت میں آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین کرام، حضرت رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کا ظاہر بہت اچھا اور نیک صورت تھا، جیسے اہل ایمان کے درمیان ایک نایاب اور مشہور شخص ہو، لیکن وہ شخص بعض اوقات رات میں چھپ کر لوگوں کے یہاں چوری کرتا تھا۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ چوری کے لیے ایک دیوار پر وہ چڑھا، دیکھا اس گھر میں بہت زیادہ مال اور دولت ہے اور وہاں ایک جوان لڑکی کے علاوہ کوئی دوسرا بھی نہیں رہتا۔ اپنے دل میں کہنے لگا، آج تو مجھے دوہرا خوش ہونا چاہیے، کیونکہ ایک تو بہت سارا قیمتی سامان اور مال و دولت مجھے مل جائے گا، اور دوسرا اس لڑکی سے لذت بھی حاصل کروں گا گناہ کے ذریعے۔ اسی فکر میں تھا کہ اچانک غیبی بجلی اس کے دل میں چمکی، جس سے اس کی فکر روشن ہو گئی۔ غور و فکر میں ڈوب گیا اور وہ سوچنے لگا، کیا ان تمام گناہوں کے بعد تجھے موت کا سامنا نہیں کرنا؟ کیا موت کے بعد خدا مجھ سے باز پرس اور سوال نہیں کرے گا؟ کیا میں اس روز کے عذاب سے بھاگ سکتا ہوں؟ اس روز اتمام حجت کے بعد خدا کے غیظ و غضب میں گرفتار ہوں گا، ہمیشہ کے لیے آتش جہنم میں جلوں گا۔ یہ سب باتیں سوچ کر وہ بہت زیادہ پشیمان ہوا اور خالی ہاتھ وہاں سے واپس آ گیا بنا چوری کے۔ جیسے ہی صبح ہوئی، اپنے اس ظاہری چہرے اور بناوٹی لباس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ وہی لڑکی جس کے گھر میں گزشتہ رات چوری کرنے گیا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے اور عرض کیا، میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی، میرے پاس بہت زیادہ مال اور دولت ہے، میرا شادی کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن رات میں نے دیکھا ایک چور میرے گھر میں آیا، اگرچہ وہ کچھ لے کر نہیں گیا، لیکن میں بہت زیادہ ڈر گئی ہوں، گھر میں تنہا رہنے کی ہمت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناسب سمجھے تو میرے لیے کوئی شوہر تلاش کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چور کی طرف اشارہ کیا، اگر تو چاہتی ہے، اس لڑکی سے کہا، اگر تو چاہتی ہے اس کے ساتھ تیرا عقد پڑھوں۔ چنانچہ اس نے عرض کیا، میری طرف سے کوئی معنی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت ان دونوں کا عقد کر دیا۔ دونوں ایک ساتھ اس گھر میں آ گئے۔ اس چور نے اپنا واقعہ اس لڑکی سے بیان کیا اور کہا، وہی میں چور میں ہی تھا، اگر میں نے چوری کی ہوتی اور تجھ سے گناہ کیا ہوتا، ناجائز رابطہ کیا ہوتا، تو میں چوری کا مرتکب بھی ہوتا اور زنا کا گناہ بھی میرے گردن پر ہوتا، جبکہ یہ وصال ایک رات سے زیادہ نہ ہوتا اور وہ بھی حرام طریقے سے، لیکن چونکہ میں نے خدا اور قیامت کو یاد کر لیا، گناہ کرنے میں صبر کیا اور خدا کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کیا، تو خداوند عالم نے اسی طرح میرا مقدر فرمایا کہ اب اسی گھر کے دروازے سے میں داخل ہوا ہوں اور ساری عمر تیرے ساتھ زندگی بسر کروں گا۔ تو دیکھا ناظرین کرام، ایک دفعہ کی توبہ نے اس شخص کو ہم مال و دولت سے بھی نوازا اور اسی لڑکی سے، اس جوان لڑکی سے اس کا شادی بھی ہوا۔ تو یہ توبہ کرنے کا اثر ہوا، توبہ کرنے کی وجہ سے اسے خدا نے نعمتوں سے نوازا۔ تو خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے سب کو توبہ کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی۔